السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، سعودی فتاوی کمیٹی کے جو فتاوی جات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسی میں سے ایک فتویٰ ایک سوال کے جواب میں سعودی فتاوی کمیٹی کے ممبران کی طرف سے جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا زیارت کے قبر کے وقت مردے کے لیے قرآن مجید یا سورۃ الفاتح پڑھنا یا اس کا کچھ حصہ پڑھنا، کیا اس سے مردے کو فائدہ پہنچتا ہے؟ اس حوالے سے فتاوی کمیٹی کے ممبران شیخین کی طرف سے جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ قبروں کی زیارت فرماتے تھے، اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی اس حوالے سے حکم دیا، اور مردوں کے لیے آپ نے دعائیں بھی کی ہیں اور آپ کرتے تھے، چونکہ صحابہ کرام کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں سکھائی ہیں۔ انہی چند دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ انتہائی بہترین دعا ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان میں جانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سکھائی ہے۔ جو شخص قبرستان جائے وہ اس دعا کو مردوں کے لیے کر سکتا ہے۔ اس دعا کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اے اس بستی کے رہنے والوں، مومنوں مسلمانوں، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہو، بے شک ہم بھی انشاءاللہ تم سے عنقریب ملنے والے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے عافیت کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار قبروں کی زیارت کرنے کی تلقین کی ہے، صحابہ کرام کو بھی کا حکم دیا ہے، لیکن اس میں یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ کبھی کسی مردے کے لیے فاتح پڑھی ہو یا کلام مجید کا کچھ حصہ دیگر آیات وغیرہ پڑھی ہو۔ اگر یہ شرعی حکم ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بالکل صحابہ کرام کو اس سے کبھی محروم نہ فرماتے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے انتہائی زیادہ اس چیز کے حریص تھے کہ ان کو، میری امت کو فائدہ پہنچے اور ان کو ثواب ملتا رہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں میری امت سرخرو ہو اور میری امت کسی بھی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچے۔ اس چیز کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ حریص ہیں، تو وہ سب سے زیادہ اس چیز میں اگر ثواب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو رغبت دلاتے، لازمی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول اپنی امت کے لیے جو حریص تھے، اس حوالے سے آپ کلام مجید کے اس آیت سے اندازہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے، تمہاری تکلیف کو بہت ہی زیادہ گراں محسوس کرتا ہے، بہت ہی زیادہ گراں معلوم ہوتی ہے، ان کے بھاری گزرتی ہے، اور تمہاری بھلائی کا بہت ہی زیادہ خواہش مند ہے۔ فرمایا کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر انتہائی شفقت، انتہائی رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے ان کے اوپر۔ جب کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وجود اسباب، یعنی اسباب ہونے کے بعد، اسباب موجود ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایسا نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مردے کے لیے فاتحہ پڑھی یا کسی مردے کے لیے قرآن کا کچھ حصہ پڑھا۔ اسباب موجود ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں فرمایا ہے، سر انجام نہیں دیا آپ نے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کام کوئی شرعی حصہ نہیں ہے، اور شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ امر اس کا کوئی موجود ہے، نہ کوئی حکم موجود ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے بھی اس بات کا کوئی اس بات نہیں ہے، اور وہ بھی اس بات کو جانتے تھے، تو لہذا
انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم کی پیروی کی، نقش قدم کی پیروی کی، اور زیارت قبور کے وقت مردوں کے لیے دعا کی، ان سے عبرت حاصل کرنے پر ہی اتفاق کیا۔ صحیح ہے، اور ثابت یہ ثابت نہیں، اور یہ بات ثابت نہیں کہ انہوں نے کبھی کسی مردے کے لیے فاتحہ پڑھی ہو یا کلام مجید کا کوئی اور حصہ کسی مردے کے لیے پڑھا ہو قبرستان میں جا کر۔ تو لہذا یہ بات کہ مردوں کے لیے قبرستان جا کر فاتحہ پڑھنا یا کلام مجید کا کوئی اور حصہ ان کے لیے پڑھنا، ان کی بخشش کے لیے، ان کی عافیت کے لیے پڑھنا، یہ ایک بدعت کا عمل ہے، بدعت ہے یہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جو شخص ہمارے دین یعنی اسلام میں کوئی ایسی بات ایجاد کرے، کوئی ایسی بات پیدا کرے، ایجاد کرے جو اس نے ہم سے نہ سنی ہو، یعنی ہمارے پاس سے اس بات کی کوئی دلیل نہ ہو، اس بات پر کوئی ہماری طرف سے کوئی مہر نہیں ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ عمل مردود ہے، وہ عمل رد کیا جائے گا۔ سوال آپ نے سنا، سوال یہ تھا کہ کیا مردے کے لیے فاتحہ، سورۃ الفاتحہ کا حصہ یا کلام مجید کا کوئی اور حصہ انسان پڑھے، کیا اس سے اس کو کوئی فائدہ پہنچتا ہے؟ پہلی بات تو سعودی فتویٰ کمیٹی نے اس کا جواب یہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان کی زیارت ثابت ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دعائیں سکھائی ہیں، ان میں سے ایک دعا ہم نے آپ کے سامنے پڑھ کر ترجمے کے ساتھ بیان کی۔ اور دوسری بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وسائل موجود تھے، اسباب موجود تھے کہ آپ فاتحہ کے کچھ حصہ پڑھ سکتے تھے، یعنی کلام مجید کا کچھ حصہ مردے کے لیے پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام سے یہ عمل ثابت نہیں ہے، معاذ اللہ ثابت نہیں ہے، اور نہ آپ علیہ السلام نے اس عمل کا، اس چیز کا حکم اپنے صحابہ کرام کو دیا ہے کہ وہ کسی مردے کی قبر پر یا قبرستان جا کر مردوں کے لیے فاتحہ پڑھیں یا کلام مجید کا کچھ حصہ پڑھیں۔ تو لہذا جو شخص، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ اپنی امت کے لیے ثواب کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ حریص تھے، آپ خواہش رکھتے تھے کہ میری امت کا ثواب زیادہ سے زیادہ ہو، میری امت کے لوگوں کو ثواب زیادہ سے زیادہ ملے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ فلاح پائیں، نجات پائیں۔ تو لہذا آپ علیہ السلام نے کسی صحابی کو اس طرح کا کوئی حکم بھی نہیں دیا ہے، اور نہ کسی صحابی سے اس طرح کا کوئی عمل ثابت بھی ہے۔ تو جو شخص یہ عمل کرتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہے، یہ بات واضح ہوگی۔ حدیث ہم نے آپ کے سامنے آخر میں پڑھی، جس کے اندر یہ وضاحت ہے کہ جس نے کوئی ایسا کام دین کے اندر، اسلام کے اندر ایجاد کیا، پیدا کیا، جس کا یعنی جس کام کے اوپر ہماری کوئی تصدیق نہیں ہے، ہماری کوئی مہر نہیں ہے، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کام مردود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن پر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو، آپ کی تصدیق نہ ہو۔ ھذا ما عندی وما توفیقی الا باللہ۔